السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک میں سحر و افطار کی کیا اہمیت ہے۔ آج اسی پر روشنی ڈالوں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری افطار جلدی کرو اور سحری دیر سے کرو۔ افطار جلدی کرو اور سحری دیر تک کرو۔ اور فرمایا کہ جب تک لوگ سحری کرتے رہیں گے وہ خیر ہی خیر پر رہیں گے۔ اللہ نے اس شخص کو خیر پہ بتلایا جو وقت پہ سحری کرے گا۔ تو دیکھیے، افطار اور سحری یقیناً بندے کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ سحری کھانا تو ایک بہانہ ہے، بندے کو اس سے تقویت ملتی ہے روزہ رکھنے میں، اور موقع ملتا ہے کہ اس وقت چند رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لے۔ لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں نیک لوگ کہ سحری کھانے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد پڑھ کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح افطار کے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک بات جو ہو رہی تھی کہ افطار میں جلدی کیا جائے، افطار کرنے میں تو وقت سے پہلے نہیں جلدی کیا جائے، بلکہ جب وقت ہو جائے تو جلدی کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلا وجہ 20 منٹ 25 منٹ کی تاخیر نہ کی جائے، ٹال مٹول نہ کیا جائے۔ اصل کہنے کا یہ مقصد ہے۔ یہ جو 2-3 منٹ کا احتیاط کیا گیا ہے، احتیاط رکھا گیا ہے، یہ بھی جلدی میں ہی شمار ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ٹائم ہوتا ہے اور بالکل وہ شور مچا دیتا ہے کہ نہیں ٹائم ہو گیا، افطار کو جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے لہٰذا افطار کیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت ہو جائے اس کے باوجود بھی کم از کم 2 منٹ کی تاخیر ہو، 2-3 منٹ کی تاخیر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھڑی گھڑیال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کبھی ہماری گھڑی پیچھے بھی ہو سکتی ہے، کبھی آگے بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم 2 منٹ کی کم سے کم 3 منٹ کی تاخیر کر لیں گے تو ہمارے روزے میں کیا فرق پڑے گا، اور یہ بھی جلدی کرنے میں ہی شمار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم 2 منٹ جو ہے وہ احتیاط کیے، تاخیر کیے تو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول جس حدیث میں فرمایا کہ افطار جلدی کرو، ہوگا اس حدیث پہ بھی عمل ہوگا۔ وقت کے بعد 2 منٹ کم از کم احتیاط کر لیے جائیں تو یہ بھی جلدی میں ہی شمار ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ٹال مٹول نہ کیا جائے، وقت پہ افطار ہو، یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو اگر 2 منٹ احتیاط کیے جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح سحری میں جب آدمی اٹھے تو سحری کبھی بھی کر سکتا ہے، 2 بجے بھی کرے، 3 بجے بھی کر لے، آدھی رات میں بھی کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ تاخیر سے کرے، ہے نا، تاخیر سے تھوڑی سی دیر کر کے۔ اب ایسا بھی دیر نہ کرے کہ وقت بالکل کم ہو گیا ہو، نہیں، کم از کم سحری کھانا 10 منٹ پہلے ہی، 15 منٹ پہلے ہی آپ چھوڑ دیں۔ یہ وقت لے کے چلیں جو 10 منٹ پہلے ہی سحری کھانا چھوڑ دیں، تو یہ بھی تاخیر ہی کے حکم میں ہے نا۔ تو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب سحری کھانے کی اگر طبیعت نہیں ہے تو آپ 1 آدھ چائے پی لیں، 1 گھونٹ پانی ہی پی لیں، 1 آدھ چمچہ دودھ ہی پی لیں، 1 آدھ پان ہی کھا لیں، تو یہ بھی سحری ہی کھانے کے حکم میں ہوگا اور یہ بھی سحری ہی مانا جائے گا۔ سحری میں چاہے کھجور ہو، چھوارے ہوں، جو بھی ہو سکے
آپ کھا لیں، لیکن کھائیں، سحری کریں، کھانے کی طبیعت ہو یا نہ ہو، سحری سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحری کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم اس برکت کو کیوں چھوڑیں؟ جب ہم روزہ ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں تو سحری بھی نہ ثواب کی نیت سے کھائیں گے، سحری میں بھی تو ثواب ہوتا ہے۔ بعض لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور پورے کا پورا مہینہ سحری نہیں کھاتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم کو کھایا ہی نہیں جائے گا، وہ سوتے ہیں اور ایک ہی بار فجر میں اٹھ کے یوں ہی روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی اچھی بات نہیں ہے، آپ ایک گھٹ پانی ہی پی لیں نا، نہ کھائیں آپ، سحری کی نیت سے تھوڑا دودھ ہی پی لیں، کافی ہے۔ تو اور آس پڑوس میں بھی لوگوں کو جگا دیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ خود کھا لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں جگاتے اور وہ بیچارے سحری سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اس برکت کو بھی حاصل کریں کہ آس پڑوس والوں کو جگا دیں، اس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔